सूरज जब निकलता था तो उसकी शुआएँ जब पड़ती थी तो वो पूरी वादी में जो है तो वो उसकी रोशनी जो है तो फैलती थी। उस बिल्लौर की बोतल में गौतम बुद्ध के हड्डियों का चूरा पड़ा हुआ था। वो तो उन्होंने बर्मा को दे दी खैर सगाली के तौर पे। पहाड़ों में जो है तो गौतम बुद्ध के बुत तराशे गए बाजौर में और दीर में। तो ये 5 भाई थे और एक बीवी थी। उस ज़माने में एक बीवी का रिवाज होता था। 4 तालाब तो हमें मिले हैं लेकिन 5वां तालाब आज तक नहीं मिल सका है, वो कहाँ पे था। इन तालाबों में गंगा और जमुना की लहरें जो हैं तो वो हैं मुअज़्ज़न है। 14 किस्म का फ्रूट होता था पेशावर, ख़िता पेशावर में। वो जानते थे कि ये जो कौम है पठान कौम जो है या पेशावरी जो कौम है ये बड़ी टैलेंटेड है। पिछले 100 साल में अगर आप देखें तो एक ही कॉलेज है। ये इस पे सरमाया हिंदू राय बहादुर काशी नंद एक हिंदू थे, मुखय्यर आदमी थे। उन्होंने यहाँ एक स्कूल कायम किया, सनातन धर्म हाई स्कूल। दुकानें लूट लो लेकिन ये कि ताकि वो लोग जो है बच जाएँ। उन्होंने हिंदुओं ने और अपना सिखों ने अपने घरों में 2-2 महीने का राशन डाल दिया था कि हम नहीं चाहते हैं, ये तो हमारे पुरखों की सरजमीन है, घरों को आग लगाते हैं। पति वो जगह है जहाँ पे सिर्फ हिंदू ही रहते थे, यानी वो आबादी जो जहाँ पे हिंदू ही रहते थे। आसिया में थी पति, हज़ारहा हिंदू सिख थे पेशावर में। जाना तो नहीं चाहते थे लेकिन अब मजबूरी आ गई, उनके घरों को आग लगा दी तो कहाँ रहे। बुद्ध मत के बाक़ियात पेशावर के ज़ेर ज़मीन काफ़ी मिलते हैं लोगों को। इसी हवाले से शाहजी की ढेरी भी एक काफ़ी मशहूर जगह है। तो इस बारे में बताइएगा, इसका और बुद्ध मत का क्या ताल्लुक़ है और इसकी तफसील थोड़ी सी हमें बताइएगा। शाहजी की डेयरी जो है तो एक बड़ी मुक़द्दस और बड़ी मशहूर मकाम है। वहाँ पे जो है तो बुद्ध मत के ज़माने में आज से 2,500 साल पहले एक टावर बना था। 6 मंजिला था या 5 मंजिला था टावर। तो उसके ऊपर एक कलश बना हुआ था तांबे का। जब सूरज जब निकलता था तो उसकी शुआएँ जब पड़ती थी तो वो पूरी वादी में जो है तो वो उसकी रोशनी जो है तो फैलती थी। वो उसके आसार फिर ये 1906 में मार्शल स्पॉनर ने जब खुदाई की शाहजी की डेयरी के मुकाम पे तो उस जो वो था अपना मीनार उसकी जो है तो वो निकली हैं अपना बाक़ियात भी। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ उसकी जो है तो बुनियादों में एक उनको मिली हाथीदान की डिबिया। उस डिबिया में जो है तो एक बिल्लौर की बोतल थी। उस बिल्लौर की बोतल में गौतम बुद्ध के हड्डियों का चूरा पड़ा हुआ था। ये आज से तकरीबन 150 साल पहले की बात है, 125 साल पहले। तो क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो जो गौतम बुद्ध की जो बाक़ियात जो थी बिल्लौर की बोतल में, वो तो उन्होंने बर्मा को दे दी खैर सगाली के तौर पे, बर्मा की हुकूमत को। और वो जो कास्केट जो था वो यहाँ पे महफूज़ है अजायब घर में। अभी आपको देख सकते हैं, उसकी तस्वीर भी मैंने अपनी किताब में दी है, उस हाथीदान की बनी हुई डिबिया की। तो इस तरीके से ये बड़ी रिच ज़मीन है। और ये अपना इस सिलसिले में जो है तो पत्थर के बुत तराशे गए, जो चट्टानें हैं अशोका के ज़माने में बहुत काम हुआ। अशोका के ज़माने में, उस ज़माने में जो है तो पहाड़ों में जो है तो गौतम बुद्ध के बुत तराशे गए बाजौर में और दीर में और इलाकों में। तो वो बड़ा अरसे तक काम होता रहा। फिर उसके बाद जब इस्लाम आया तो उसके बाद आकर ये अपना आखिरी जो तहज़ीब ने हम पे हमला किया हमारी वादी पे, हुन थे, उसका हुन कहते हैं तारीख़ में, वाइट हुन कहते हैं कि ये तिब्बत के इलाके से आए थे, खूनख्वार लोग थे और ये लोगों को कत्ल कर देते थे, आबादियाँ मिसमार करते थे। तो ये आखिरी जो है यानी तो उस ज़माने में ये जो पंचतीर्थ है पेशावर में एक जगह है, वहाँ वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वो बन गए हैं दफ्तर। इसकी बैक के में जो है तो वो पंचतीर्थ होता था। वहाँ पे तालाब होते थे, मुक़द्दस तालाब थे हिंदुओं के। तो वहाँ उन्होंने गौतम बुद्ध का जो कासा जो था, कासा गदाई, वो इन्होंने वहाँ कशकोल जो था, कशकोल जिसे कहते हैं, वहाँ इन्होंने दफन किया हुआ था पंचतीर्थ के मकाम पे। तो जब ये वाइट हुन आए और इन्होंने जब यलगार की तो
وہ بدھ مت کے جو پیرو تھے وہ وہاں سے وہ کاسا لے کر اب افغانستان چلے گئے، اور افغانستان میں انہوں نے بامیان کے مقام پر ایک جگہ پہ انہوں نے زمین کے اندر وہ اپنا دفن کر دیا۔ تو وہ بامیان میں جو ہے تو پہاڑوں میں بت بنے ہوئے ہیں، گوتم بدھ کی مجسمے استاد ہیں اور تصویریں ہیں میری کتاب میں۔ تو وہاں پہ جو کافی جو ہے تو عرصہ تک وہ وہاں رہا۔ پھر بعد میں جب یہ طالبان حکومت آئی تو انہوں نے وہ بموں سے اڑا دیا۔ وہ جو دو مجسمے تھے، ایک بڑا مجسمہ تھا کئی سو فٹ بلند، اور ایک اس کے آگے ایک چھوٹا مجسمہ تھا۔ اور وہ کشکول جو تھا، وہ کچھ کو تو انہوں نے بامیان کے مقام پر دفن کر دیا۔ اچھا وہ نہیں، وہاں وہ تو زمین کے اندر ہی رہا ہے نا، کیونکہ انہیں وہ خطرہ تھا کہ یہ ہماری مقدس جو وہ ہے اس کو جو ہے تو یہ وہ کریں گے، اپنا برباد کریں گے اور کریں گے، تو وہ پھر وہاں سے وہ نکال کے اس مکان سے۔ تو یہ پنجتیرس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے کہ آج سے 3-4 ہزار سال پہلے ہندوستان کے شہزادے تھے کورو اور پانڈو۔ تو یہ دونوں جو ہے تو ہندوستان پہ وہ مت کرتے تھے، تو پھر ان میں آپس میں جنگیں ہوئی۔ تو جنگیں ہوئی تو پھر یہ پانڈو جو تھے یہ شکست کھا کر پشاور آ گئے۔ ایلدوز گیک ٹی وی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں۔ تو یہ 5 بھائی تھے اور ایک بیوی تھی۔ اس زمانے میں ایک بیوی کا رواج ہوتا تھا۔ تو یہ آ کے یہاں ٹھہرے، یہ جو پنجتیرس کا مقام ہے، تو یہاں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے 5 چشمے بنائے اپنے اسنان کے لیے، اور یہاں وہ کچھ عرصہ رہے۔ تو اس کے بعد وہ کچھ عرصے بعد وہ یہاں سے نکلے، کیونکہ وہ درویش تھے اپنا اس زمانے میں، مطلب سادھو تھے، تو وہ یہاں سے پھر آگے کہیں اور چلے گئے۔ وہ اب منشی گوپال داس ہمارے ایک تاریخ دان ہیں، انہوں نے پشاور کی تاریخ لکھی، داس ہیسٹنگس کے فرمائش پر انہوں نے لکھی۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ 5 تالاب میں سے جو ہے تو 4 تالاب تو ہمیں ملے ہیں، لیکن 5واں تالاب آج تک نہیں مل سکا ہے، وہ کہاں پہ تھا۔ تو بہرحال ہم نے اپنے بچپن میں وہاں 2 تالاب دیکھے ہیں، کیونکہ ہم گیری روڈ کے کنارے پہ نیشنل ہائی اسکول تھا۔ جب پاکستان بنا تو یہ گورنمنٹ ہائی اسکول بن گیا، تو ہم یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے، اور سامنے جو ہے تو پنجتیرس کا مقام تھا، اور گرمیوں کے دنوں میں ہم چلے جاتے تھے پنجتیرس، اور وہاں وہ جو تالاب تھے وہ ان میں نہاتے تھے۔ میں تو خیر ایک چھوٹا سا تالاب تھا جہاں پہ یہ اب بچوں کا وہ امیوزمنٹ پارک بنا ہوا ہے، یہاں پہ ایک چھوٹا تالاب ایک چھوٹا مندر ہوتا تھا، وہ مجھے اب بھی یاد ہے۔ میں اس چھوٹے تالاب میں نہاتا تھا، وہ آپ کے اس کمرے اتنا تالاب تھا، تو اس میں ہم نہاتے رہتے تھے۔ میرے چھوٹا بھائی جو چونکہ وہ نڈر تھا اور تیراک تھا، تو وہ بڑے تالاب میں بڑے اعلیٰ تالاب بنے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ جو ہے لوگ جا کے، اور عورتوں کے لیے الگ تھا، مردوں کے لیے الگ تھا، اور اسنان کرتے تھے صبح روزانہ، ان کا معمول تھا۔ اور ان کا یہ عقیدہ تھا ہندوؤں کا کہ ان تالابوں میں گنگا اور جمنا کی لہریں جو ہیں تو وہ ہیں معجزن ہیں، وہ ملی ہوئی ہیں دھارے، ان کی دھارے ان تالابوں میں ہیں۔ تو وہ جو پانی ہوتا تھا ان تالابوں کا، وہ جب چھوٹی چھوٹی نالیوں میں بہہ کے تپا خالصہ جو جیری روڈ کے کنارے پہ جو گاؤں ہے جن کو خالصہ کے گاؤں کہتے ہیں، وہاں جاتا تھا، تو وہاں جو ہے تو پھر وہ ساری زمین جو تھی وہ ہریالی تھی، اور وہاں فروٹ اور سبزیاں اگتی تھیں اس علاقے میں۔ تو اس لیے کہتے تھے کہ یہ گنگا اور جمنا کی دھاریں جو ہے شامل ہیں ان تالابوں میں، تو اس کی وجہ سے یہ علاقہ جو ہے تو سارا سرسبز ہے اتفاق خالصہ کا، کیونکہ جتنا فروٹ ہو رہا تھا پشاور کا اس زمانے میں، آلوچا ہوتا تھا، آڑو تھا، اور خوبانی تھی، اور بہت سا فروٹ تھا، 14 قسم کا فروٹ ہو جاتا پشاور، خطہ پشاور میں پارٹیشن سے پہلے 100 سال پہلے 14 قسم کا فروٹ، تو وہ سارا جو ہے تو پشاور کے آس پاس جو علاقے تھے یہاں ہوتا تھا۔ تو وہ آپ کے خیال میں اب وہ پانی مطلب وہ کیوں یہ ہمارے اوپر ایسا ہو گیا کہ وہ سارا فروٹ بھی ختم ہو گیا؟ ایک تو اس کی آبادی کی وجہ ہوگی، کوئی اور ایسی وجہ جو آپ کے علم میں ہو کہ جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو فروٹ ہے، پانی بھی نہیں ہے، وہ فروٹ بھی نہیں ہے، اور پشاور اتنا بدل گیا ہے؟ اب اصل میں آپ نے اپنی قدیم آثار قدیمہ کی قدر نہیں کی نا، ان کو ہم نے
وہ مقام نہیں دیا جو باہر کی قومیں لیتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ہے تو وہ قبضہ گروپ جب آئے پہاڑوں سے، جب لوگ آئے پاکستان بننے کے فوراً بعد پہاڑوں سے آئے اور دیہاتوں سے آئے، اور یہاں پشاور میں جب انہوں نے قبضہ کیا تو انہوں نے پھر وہ ان تالابوں پہ بھی قبضہ کر لیا. اب وہ جو تالابوں کا نام نشان نہیں ہے، وہاں پہ گھر بن گئے ہیں، بنگلے بن گئے ہیں. بڑے دکھ کا مقام ہے کہ کئی ہزار سال پرانا یہ علاقہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے تو کافی انقلاب دیکھے سے، لیکن وہ اس کا آثار تک ختم ہو گئے ہیں. یہاں ایک دلچسپ بات آپ نے کی کہ ایک تو یہ شاہ جی کی ڈیری کی جس مقام کی آپ نے بات کی، یہاں پہ ایک بہت ٹاور تھا جی. ٹاور ہوتا تھا ہاں. اور ایک بہت، ہاں. لیکن اس پہ پھر ڈاکومنٹری فلم بھی بنائی. نیشنل جیوگرافک والوں نے ایک فلم بنائی، اس میں ڈاکومنٹری انہوں نے فلم بنائی. اس میں میرے دوست ہیں، فوت ہو گئے ہیں، ظہور درانی، سرائی ٹریول کے مالک. وہ مطلب ہے وہ جو انگریز وہ تھا ان کے ساتھ تھے، وہ ان کو گائیڈ کر سکتے. وہ میں نے دیکھی ہے وہ ڈاکومنٹری. اس نے وہ ٹاور جو تھا باقاعدہ انہوں نے کمپیوٹر پہ بنا کے بتایا تھا. یہاں پہ ایک توجہ طلب اور زمانے کی ستم ظریفی بھی دیکھی. وہ سارا علاقہ جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ ایک وقت میں ایسی آبادی تھی اور ایسی ٹیکنالوجی سے کہ اس میں پوری وادی روشن ہو جاتی تھی اس سے. آج وہ سارا علاقہ قبرستان ہے. تو آیا یہ جو یہاں پہ آج کل ہم قبرستان دیکھ رہے ہیں، یہ پورا اس طرف کا علاقہ، کیا یہ ساری آبادی کا علاقہ تھا جو آج کل تباہ ہو گیا ہے، یا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے؟ یہ پورا شہر آباد تھا. یہاں آپ شاہ جی کی ڈیری کا ذکر کرتے ہیں، یہاں پہ پورا شہر آباد تھا، اور اس کے آثار ملتے ہیں، کھدائی کے بعد ملے ہیں. انگریزوں نے مطلب ہے نکالے ہیں وہاں سے، اور جب بارے میں پڑے ہوئے ہیں اس زمانے کی جو واقعات تھیں. ایک تو یہ میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا کہ ہاتھی دانت کی کاسکٹ ہے، اور جس میں گوتم بدھ کی ہڈیوں کا چورا تھا بلور کے ڈبے میں. اسی طرح اور بھی چیزیں ملی ہیں، پتھر کے قطبے ملے ہیں اس زمانے میں. وہ جب گھر میں پڑے ہوئے ہیں جو سمگلروں سے محفوظ رہ گئے، وہ چیزیں تو ہمارے پاس محفوظ ہیں. باقی جو ہماری جتنی بھی قیمتی چیزیں تھیں، یہ جو پاکستان بننے کے بعد پھر یہ سمگلر لوگ جب آئے اور انہوں نے جب زمینوں کی کھدائی کی تو اس میں سے جو قیمتی نوازات جن پہ بوتے اور مٹی کی بنی ہوئی چیزیں، یہ جو ہے تو کروڑوں روپے باہر کے ملکوں پہ جا کے بیچتے رہے. لیکن ماضی میں تو ہمارے بڑے آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے ہمارے جو ہے جتنے بھی آثار قدیمہ تھے سب جو ہے تو ضائع ہو گئے. اچھا، آخری سوال آپ سے کروں گا اور اس کے بعد ہم پھر کسی اگلی نشست میں آپ کے ساتھ اس پہ تفصیلی بات کریں گے. آپ نے اپنی باتوں کے شروع میں بتایا کہ لارڈ کرزن نے شمال مغربی سرحدی صوبے کو پنجاب سے علیحدہ کیا. کیونکہ آج کل صوبائی تعصب کی کچھ ایسی لہر چل پڑی ہے، تو اس ضمن میں یہ سوال میں کرنا چاہوں گا کہ لارڈ کرزن نے اس صوبے کو پنجاب سے کیوں علیحدہ کیا؟ ہاں، ان کی خواہش تھی کہ الگ لوگ جانتے تھے کہ یہ جو قوم ہے پٹھان قوم جو ہے یا پشاوری جو قوم ہے یہ بڑی ٹیلنٹڈ ہے اور بڑا مطلب ہے وہ رکھتے ہیں. ان کی جو ہے تو ان کے آرٹسٹ، ان کے لکھاری، ان کے اور جو لوگ ہیں جن کا فنون لطیفہ سے تعلق ہے، تو اس لیے وہ ان کی خواہش تھی کہ یہ پنجاب سے الگ ہو جائے اور یہ جو ہے تو اپنا مقام حاصل کرے. تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ الگ ہوا پنجاب سے، پھر اس کی اپنی وہ بنی پارلیمنٹ بنی، اپنی کابینہ بنی، اپنے وزیر بنے. ہائی کورٹ پہلے نہیں تھا، ہائی کورٹ پنجاب لاہور میں ہوتا تھا. اسی طرح اور دفاتر جو تھے وہ بنے، تو یہاں مطلب ہے کافی بڑی حد تک جو ہے تو ترقی بھی ہوئی اور ڈیولپمنٹ ہوئی اور بڑا وہ ہوا. اب دیکھیں نا، اس زمانے میں جو ہے ایک کالج تھا جس کو اپنا وہ کہتے ہیں ایڈورڈ کالج. پچھلے 100 سال میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی کالج ہے. اب پارٹیشن کے بعد پھر کالج بنے. اور اسی طرح ایک گورنمنٹ ہائی اسکول تھا. اس زمانے میں ہر قوم کے اپنے اسکول ہوتے تھے. یہ جو میں نے تعلیم حاصل کی اس کا نام تھا نیشنل ہائی اسکول، جس کو گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 2 کہتے ہیں. یہ نیشنل ہائی اسکول تھا، ہندوؤں کا تھا، لیکن اس میں مسلمان بھی تعلیم حاصل کرتے تھے. پھر یہ سکھوں کا جو تھا یہ خالصہ ہائی اسکول قلعہ بالا سار کے سامنے جہاں پہ فرنٹیئر کالج بن گیا، یہ سکھوں کا خالصہ ہائی اسکول ہے. تو وہاں بھی جو ہے تو اسی طرح کافی دروازے کے باہر ایک بلڈنگ میں
सनातन धर्म हाई स्कूल होता था, इस्लामिया क्लब बिल्डिंग थी इस तरफ, और इस तरफ सनातन धर्म हाई स्कूल। तो वहाँ भी मुसलमान भी तालीम, मेरे मामू वहाँ ने वहाँ तालीम की। वो बड़ा उस ज़माने में बहुत ही ज़बरदस्त स्कूल था। तो इस तरीके से मतलब पढ़ने लिखने में बहुत ज़्यादा इन लोगों ने तरक्की की। लेकिन सरकारी स्कूल जो था एक ही था, हाई स्कूल जो था, ये जीटी रोड पर नंबर 1 जिसे कहते हैं, ये जो है सबसे कदीम स्कूल है। और यहाँ पे जो है तो अल्लामा मशरकी जो थे खफसात तहरीक के बानी, अल्लामा नाज़रुल्लाह खान अल मशरकी, ये वो प्रिंसिपल थे इस स्कूल के। मेरे वालिद साहब ने यहाँ तालीम हासिल की, और लोगों ने काफ़ी लोगों ने यहाँ तालीम हासिल की। ये जो बाकी स्कूल थे ये प्राइवेट थे, ये सनातन धर्म या हाँ, वो जो लोगों के थे ना, मुस्लिम कौमों के थे। अच्छा वो हिंदू कौम का तो अपना था अलग, सिखों का अलग था। खालसा हाई स्कूल, खालसा स्कूल 2 थे, एक सदर में था जो सेनेटेरियल मॉडल स्कूल जो बन गया है, जो हैं कि फाटक के साथ जो स्कूल है, ये भी खालसा हाई स्कूल था। और पेशावर में जो है तो सिटी में किला बालासार के सामने जो अब फ्रंटियर कॉलेज कहलाता है, ये भी खालसा हाई स्कूल था। तो इसमें हर कौम का अपना अपना स्कूल था। मुसलमानों ने एक स्कूल बनाया था अपना 1897 या 98 में, इस्लामिया हाई स्कूल। उस ज़माने में बड़ा चर्चा था, अंजुमन हमायत इस्लाम पंजाब में अंजुमन हमायत, वो अपने स्कूल खोल रहे थे कि उसके सरपरस्त जो थे अल्लामा इकबाल थे, और जो बड़े बड़े जो पंजाब के जो थे मुअज़्ज़ज़ लोग, वो सरपरस्त थे। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि हम यहाँ जो है तो एक स्कूल खोलते हैं। तो फिर ये खुदादाद के महल्ले में एक वो तंग गली है, जिफाखानी में आप जाएँ ना, तो मतलब खुदादाद में आप दाखिल होते हैं ना एक तंग गली से, तो वहाँ पे एक स्कूल खोला गया मुसलमानों का। प्राइमरी स्कूल था पहले, फिर प्राइमरी से वो हाई हुआ। फिर जब हाई में भी लड़के बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि इस्लामी स्कूल था ना, उसका नाम ही हमायत इस्लाम स्कूल था। तो फिर उन्होंने अंग्रेज़ों ने सनमा रोड पर एक वो बनाया, क्या नाम गवर्नमेंट हाई स्कूल, वहाँ उन्होंने बनाया 1900 मेरे ख्याल में 35 में उन्होंने बनाया। मैंने इस किताब में लिखा हुआ है सारा, इस्लामी तालीमी इदारे और गैर मुस्लिम तालीमी इदारे, उसमें तफसील है। तो वो फिर इन्होंने ये स्कूल बनाया, क्योंकि वहाँ वो तंग गली थी और छोटी बिल्डिंग थी, तो वहाँ इतनी आबादी जो है तो तालीम हासिल नहीं कर सकती थी। वहाँ पे हमारे जो पेशावर के यूसुफ खान हैं, दिलीप कुमार, इन्होंने तालीम हासिल की। ये नंबर 3 स्कूल जिसे कहते हैं, हाँ, उनके घर के करीब थी ना। ये जिसे नंबर 3 स्कूल कहते हैं। नहीं, नहीं, ये जो खुदादाद के महल्ले में जो थी, अच्छा वो आप कह रहे हैं ये तो 1945 में बना ना। अच्छा ये जो सनमा रोड पे जो बना है, जी ये तो फिर 1935 में बना ना, जी पार्टीशन जब। इस्लामिया स्कूल कहते थे ना। और इसको इस्लामिया अंजुमन हमायत इस्लाम स्कूल कहते थे इसको। तो जब पीटीवी ने मेरे स्क्रिप्ट पर जब फिल्म बनाई, उन्होंने जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, तो उन्होंने बाकायदा फिर ये एक बोर्ड लिखवा कर लगाया यहाँ स्कूल के बाहर। अब वो बिल्डिंग भी नई बन गई है, पुरानी जो थी पहले, तो वहाँ भी उन्होंने बाकायदा बोर्ड वहाँ लगवाया, जिस पर बाकायदा वो पेंटर से लिखवाया था अंजुमन हमायत इस्लाम स्कूल। वो इनके पास पड़ी है महफूज, पीटीवी हेडक्वार्टर वालों के पास। अब मैं कहता हूँ मैं किसी दिन जाऊँ, जाकर उसे लेकर आऊँ। आप जिस ज़माने की बात कर रहे हैं, इस ज़माने में बाचा खान भी स्कूलों का काम कर रहे हैं। अब वो चारसदा के इलाके में ज़्यादा तंगी चारसदा, वहाँ पे उन्होंने जो है तो अपनी कौम के लिए बनाए थे स्कूल। लेकिन मुसलमानों का जो सबसे मशहूर जो स्कूल था, ये इस्लामिया हाई स्कूल था, ये मुसलमानों का बरसग़ीर में पहला इस्लामी क्योंकि हिंदुओं का था अपना, सिखों का अपना स्कूल था, तो मुसलमानों का जो है तो ये स्कूल था। तो ये मुसलमानों का पहला इस्लामी स्कूल था। जी, ये उनका स्कूल है। फिर जब नई सदी शुरू हुई और अंग्रेज़ जब आबादी करने लगे, तो उन्होंने मुसलमान रईस भी बुलाए और हिंदू के जो रईस जो थे वो भी बुला के उन्होंने कहा कि हम ये काबी दरवाज़े के बाद आबादी करना चाहते हैं, तो आप लोग जो है तो अपना मशवरे भी दें। और तो फिर उस वक़्त जो है तो ये 2 बिल्डिंगें बनी। एक जो बाएँ हाथ वाली बिल्डिंग है, ये इस्लामिया क्लब कहलाती है। ये मुसलमानों, इसकी जो आमदन जो थी, ये इस्लामिया कॉलेज के लिए वक़्फ थी, और नीचे दुकानें थी, ऊपर फ्लैट थे। ये साइड पे अफगान बिल्डिंग है। नहीं, अफगान बिल्डिंग तो कहानी के अंदर है ना। अच्छा ये अच्छा भाई ये जो काबिल दरवाज़े के बाद जो जी इस्लामिया क्लब बिल्डिंग है, जी जिसके नीचे यूनिवर्सिटी बुक एजेंसी और रोड, जिसके आसार मौजूद हैं। हाँ, जो इसके सामने जो बिल्डिंग थी, ये हिंदुओं ने बनाई। ये इस पे सरमाया हिंदुओं ने, राय बहादुर काशी नंद
ایک ہندو تھے مخیر آدمی تھے. انہوں نے یہاں ایک اسکول قائم کیا, سناتن دھرم ہائی اسکول. میرے ماموں نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے. تو وہ یہ اس جگہ پہ جو ہے تو بڑے قابل تھے, اساتذہ تھے, اور بڑے انہوں نے نام پیدا کیا اس زمانے میں. پھر پارٹیشن کے بعد وہ ختم ہو گیا اسکول, کیونکہ ہندو سکھ جو استاد تھے وہ سارے چلے گئے مائگریٹ کر کے. تو پھر آہستہ آہستہ وہ بلڈنگ تو ہے ابھی بھی, لوگوں نے قبضہ کی ہوئی ہے, لیکن وہ اسکول جو ہے تو وہ ختم ہو گیا. آپ نے 47 کے فسادات کا ذکر کیا, جس میں سناتن دھرم ہائی اسکول کے لوگ جو اساتذہ تھے وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے. جی 47 کے فسادات میں پشاور کی کیا حالت تھی, اس کے بارے میں تھوڑی. بڑا امن تھا. یہاں کے ہندو سکھ جو رہائشی جو تھے ان کی دکانیں لوٹی گئی تھیں. جب ٹرینیں آتی تھیں وہاں سے ایریا سے کٹی پٹی لاشوں کے ساتھ, تو یہاں کے لوگوں کو بھی پھر وہ غصہ چڑھتا تھا. تو پھر وہ یہ ہوا کہ دکانیں لوٹی گئی اس زمانے میں, کیونکہ جو پولیس ہوتی تھی یا جو سیاسی جو ماہرین ہوتے تھے تو وہ یہی کہتے تھے کہ دکانیں لوٹ لو, لیکن یہ کہ تاکہ وہ لوگ جو ہیں بچ جائیں, قتل سے بچ جائیں اور سے بچ جائیں. تو انہوں نے ہندوؤں نے اور اپنا سکھوں نے اپنے گھروں میں 2-2 مہینے کا راشن ڈال دیا تھا کہ ہم نہیں جاتے, یہ تو ہمارے پرسوں کی سرزمین ہے, ہماری کئی نسلیں یہاں گزری ہیں, تو ہم کیوں جائیں گے ہندوستان. تو اتفاق کی بات ہے کہ وہ کچھ ایسے فسادی تھے اس زمانے میں جنہوں نے یہ سوچا کہ جب تک یہ یہاں سے نہیں جائیں گے ہم ان کی دکانوں پہ اور جائیدادوں پہ اور کس طرح قبضہ کریں گے. تو پھر انہوں نے سب نے سارے جوڑ کے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دیں. تو اس زمانے میں پھر جو ہے تو جو مسلمان جو تھے انہوں نے کہا بھائی وہ تو ہمارے گھر بھی ساتھ ہیں, ہندوؤں کی آبادی جو ہے وہاں اس کے ساتھ ہمارے گھر ہیں, تو جب ایک دفعہ آگ لگ گئی تو پھر ہمارے گھر بھی جلیں گے. تو انہوں نے کہا اس طرح تو ہوگا. تو پھر ایک سازش کے تحت اور ایک پلان کے تحت ان کے گھروں کو آگ لگائی گئی. خاص طور پہ پتی ایک لفظ ہے, پتی. پتی وہ جگہ ہے جہاں پہ صرف ہندو ہی رہتے تھے, یعنی وہ آبادی جو جہاں پہ ہندو ہی رہتے تھے, آسیہ میں تھی پتی ہندوؤں کی, وہ جل گئی. وہاں پہ اب پارک بن گیا, اسکول بن گیا ہے. پھر گنج میں پتی تھی, گنج میں جو ہے تو آگ لگائی گئی. تو جب وہ مجبور ہو گئے تو پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ فوجی ٹرک آتے تھے, وہ ان کے مطلب بچوں کو ان کے اس خانہ کو فوجی ٹرکوں میں بٹھا کے بالاثار منتقل کر دیتی تھی. بالاثار میں کیمپ لگے ہوئے تھے. تو اب چونکہ ہزارہ ہندو سکھ تھے پشاور میں, جانا تو نہیں چاہتے تھے, لیکن اب مجبوری آ گئی, ان کے گھروں کو آگ لگا دی تو کہاں رہیں. تو پھر یہ ہوا کہ وہ بالاثار میں جو ہے تو ان کے کیمپ لگائے گئے. اور پھر جو ٹرینیں جاتی تھیں وہ مطلب سارے تو ایک لین میں جا سکتے نا, وہ تو 1000 آدمی 1500-1200 آدمی جائیں گے نا. تو پھر وہ وہاں پہ جو ہے تو باقاعدہ بازار بنے, دکانیں بنی. وہ ان کے پاس جو نقدی تھی, کیونکہ یا سونا نکل کے اور یا بدن کے کپڑے پہن کے نکلے, باقی تو کوئی سامان نہیں لا سکتے تھے, وہ تو گھروں میں ہی رہ گیا. تو وہ پھر جو ہے تو وہاں جو ہے تو بالاثار میں تو میرے ماموں کا سبزی کا ٹھیکہ ہوتا تھا. میرے ماموں کاروبار کرتے تھے سبزی کا, تو ان کا سبزی کا ٹھیکہ ہوتا تھا. تو وہاں پہ یہ ہندو سکھ ان سے خرید کے اور اپنا چولہے بولے کی جگہ بنی ہوگی. اس زمانے میں تو لکڑیوں کا تھا نا, گیس تو تھی, لکڑیاں جلتی تھیں. تو وہاں وہ پھر اپنی ہانڈی پکاتے تھے اور کچھ دن رہتے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے تو پھر جب ٹرین میں جگہ بنتی تھی تو پھر وہ آگے چلے جاتے تھے. انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں آپ کے ساتھ مزید نشستیں کریں گے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. شکریہ.